السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ تو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اسپیشلی موٹیویشنل ٹاپک ہے، کیونکہ ہم تو آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر آئے ہوئے ہیں جو ہمیں ڈی مورلائز کر رہے ہیں اور ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ انسان تھوڑا سا سوچے، کیونکہ اس ٹائم تو ہم ایگریسو ہو جاتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں کہ ہاں اس نے تو $1,000,000 کما لیے، اس کے تو سیلز ہے اور یہ وہ ہے اور اس کے پاس فیم ہے۔ تو ہمارے لیے اور مسلمان کے لیے موٹیویشن کیا ہونی چاہیے، یہ آج آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارے لیے جو موٹیویشنل ہے وہ تو سب سے بڑی موٹیویشن نبی علیہ السلام کی ذات ہے، ان کی زندگی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے موٹیویشنل کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ صحابہ رضی اللہ کی زندگی ہے۔ اب موٹیویشن کیا ہے کہ جو تھریٹس ہوں یا جو ہارڈ ورک انہوں نے کیے وہ کس صورت میں کی، وہ تو ان کی زندگی میں انہوں نے کی دین کے لیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ صورت بھی اچھی نہیں، اور کوئی نسل علماء بیان کرتے ہیں کہ دادا سے زیادہ ان کی نسل بھی نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے کہ جب سب کچھ چھوڑا اور نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کی، تو سزائیں آپ سب کے سامنے ہیں کہ گرم ریت پہ ڈال دیا جاتا تھا اور مختلف قسم کی ان کو سزائیں دی جاتی، لیکن اللہ پاک نے جب ان کی سختیوں پہ پھر انعامات کیا دیے، دنیا کے انعامات تو آپ سب کو معلوم ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اذان ان کی آواز کے میں کیسی لذت تھی، اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت فرما گئے تو کیونکہ پھر وہ درد اور جو غم تھا وہ سہ نہیں سکے، کیونکہ نبی علیہ السلام سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے وہ تو ہم نے واقعات بری پڑھی ہیں جن میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو مکہ چھوڑ کے چلے گئے، ملک شام چلے گئے، تو پھر نبی علیہ السلام ایک دن خواب میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بلال یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنے ہی چھوڑ دیا۔ تو یہ خواب دیکھ کے ان کو ایک جھٹکا لگتے ہیں اور بھاگتے ہیں مدینے کی طرف، اور جب پہنچ جاتے ہیں تو جب آتے ہیں تو پھر تو انہوں نے قسم کہی اٹھی تھی کہ آج کے بعد میں اذان نہیں دوں گا۔ تو سب لوگوں کو پتہ ہوتے اور سب کو چاہت بھی ہوتی ہے کہ بلال رضی اللہ عنہ اذان دیں، تو سب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاتے ہیں حضرت امام حسن کو اور حضرت امام حسین کو، اور ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ وہ نواسے رسول ہے تو ان کی بات رد نہیں کریں گے، لوگوں نے یہ سوچا ہوتا ہے۔ تو جب وہ بات کرتے عرض کرتے تو بلال رضی اللہ عنہ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تو اذان دینی چھوڑ دی تھی، لیکن آپ لوگوں کی بات کو رد نہیں کر سکتا، اور جب اذان دی تو پھر جو اس وقت کی جو اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ عورتیں چھتوں پہ آئی اور رونے لگ گئی، کیونکہ ان کو نبی علیہ السلام کا دور یاد آ گیا۔ تو یہ موٹیویشن۔ اور دیکھیں اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آج جو ہمارے ملک میں حالات ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ سلیکشن صحیح نہیں ہو رہی، جو بندہ جس چیز کا اہل ہے اس کو وہاں بٹایا نہیں جا رہا۔ تو نبی علیہ السلام جو سلیکشن کرتے تھے وہ میرٹ پہ ہوتی تھی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ کی بات ہوتی تو آپ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بناتے ہیں، حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہتے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہتے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، جو خلفۂ راشدین ہیں اور جو صحابہ کو جن کو جنت کی ڈگری دنیا میں مل گئی اور سب سے نزدیک ہے، لیکن آپ ان کو سلیکٹ نہیں کرتے خالد کو، کیونکہ اس کو ایبیلٹی ان کی تھی جنگ میں لڑنے کی، تو پھر آپ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو یہ چیز سے ہمیں نبی علیہ السلام نے جو ہے نا بیت الخلاء سے لے کے بیت اللہ تک جانے تک ساری چیزیں سکھا دی کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو ہم بھی ان زندگی پہ آنے والے بن جائیں اور ان باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور یہ سب کچھ میری زندگی میں آ جائے، آپ کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے ہم محنت شروع کریں اور ان باتوں کو صحابہ کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، کیونکہ یہ جو دنیاوی موٹیویشنل اسپیکر ہے یہ ریئلٹی میں ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں، اور ہمیں ڈی موٹیویٹ اتنا کر رہے ہیں کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس اتنی لگژریز ہیں اور اتنی چیزیں ہیں، تو ہم نے دیکھے کہ سوسائڈ کیس آ گئے ہیں۔ تو اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پہ عمل کرنے والے بنائیں۔ السلام علیکم۔